بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ آپ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں آپ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 1171 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1182 عیسوی میں شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ عیسائیوں کا بادشاہ ریچارڈ سلطان کی اس فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کی صلیبی سردار رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ 4 مارچ 1193 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ اسے شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 20 سال حکومت کی۔ ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے، اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عاجزی کی دولت کمائی۔ اپنا خزانہ اس نے خلق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔ وفات کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے ذاتی خزانے میں اپنی تجہیز و تدفین کے لیے بھی ناکافی رقم تھی۔ میرے دوستو، یہ وہ چند تاریخی حقائق ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جسے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔